اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رجب کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ رجب کے پہلے 10 دنوں کا ایک بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ یہ عمل بسم اللہ شریف اور اللہ رب العزت کے صفاتی نام یا سلام اس نام کا وظیفہ ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نسبت سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم میں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں نزدیکی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل اور مشرق کی طرف ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گئے، جانوروں نے سننے کے لیے کان لگا لیے اور شیاطین پر آسمان سے انگاروں کی بارش ہونے لگی۔ پروردگار عالم نے اپنے جلال و عظمت کی قسم کھا کر فرمایا، جس چیز پر اس کو پڑھا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جہنم کے 19 دروگوں سے بچنا چاہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف عذاب کے فرشتے سے بچاؤ کا باعث بن جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے زمین سے ایسا کاغذ جس پر بسم اللہ تحریر تھی اللہ کے نام کی تعظیم کرتے ہوئے اس ڈر سے اٹھا لیا کہ کہیں پامال نہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا نام صدیقین کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان 3 جگہوں پر چیخ چیخ کر رویا اور ایسے رویا کہ اس سے پہلے وہ اس طرح کبھی نہیں رویا تھا۔ ایک مرتبہ اس وقت جب اسے مرداد بنا کر عالم ملائکہ سے خارج کر دیا گیا، اور دوسری مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی، اور تیسری مرتبہ جب سورت فاتحہ نازل کی گئی جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔ ان 3 موقعوں پر شیطان چیخ چیخ کر رویا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک میری امت اس کی تلاوت کرتی رہے گی عذاب سے محفوظ رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتی ہوئی آگے بڑھے گی اور میزان میں اس کی نیکیاں وزنی ہو جائیں گی۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بسم اللہ شریف میں کتنی زیادہ طاقت ہے، کتنی زیادہ پاور ہے، اور اس میں اللہ رب العزت کے 2 اسماء مبارک رحمان اور رحیم کا ذکر ہے، جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو دور فرما دے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو عمل آپ کو بتانے لگا ہوں اس عمل کے آپ کو 2 سے 3 فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، کسی چھوٹی بیماری یا بڑی بیماری میں کوئی فرد مبتلا ہے تو اس کے لیے آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اسے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا کرے گا۔
دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کے بچے ذہنی طور پر کمزور ہیں یا پھر آپ کے بچے نافرمان ہیں، بدتمیز ہیں، آپ کا کہنا نہیں مانتے، تو اس عمل کو کرے، انشاءاللہ آپ کے بچے ذہنی طور پر مضبوط ہو جائیں گے، اور اگر آپ کے بچے نافرمان ہیں تو وہ آپ کی فرما برداری کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اس عمل کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی مقصد، کوئی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ رب العزت اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اب عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل آپ رجب کے 10 دنوں میں 10 راتوں میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ دن اور رات میں کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ پانی کا ایک گلاس لینا ہے اور تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھے، 3 مرتبہ پڑھے، 5 مرتبہ پڑھے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا سلام یا سلام یا سلام، اس نام کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جو پانی کا گلاس آپ نے اپنے پاس رکھا ہوگا اس پانی کے گلاس پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ پھر وہ پانی کا گلاس اگر آپ نے کسی مریض کے لیے یہ عمل کیا ہے تو اس مریض کو پلا دیں، اگر آپ نے اپنے بچوں کے لیے یہ عمل کیا ہے تو اپنے بچوں کو تھوڑا تھوڑا وہ پانی پلا دیں، اور اگر آپ نے کسی حاجت کے لیے، کسی مقصد کے لیے اس عمل کو کیا ہے تو وہ پانی خود پی لے۔ اسی طرح 2 رجب کے دن بھی آپ نے پانی کا گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے اور تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، اور جس طریقے سے عمل آپ کو بتایا اسی طریقے سے آپ نے عمل کر کے پانی کے گلاس پر دم کر کے پانی کا گلاس مریض کو پلانا ہے تو مریض کو پلا دے، بچوں کو پلانا ہے تو بچوں کو پلا دیں، اور اگر حاجت کے لیے عمل کیا ہے تو پانی کا گلاس خود پی لے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، رجب کے پہلے 10 دن بڑی برکت والے اور بڑی فضیلت والے دن ہیں۔ ان دنوں کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا، بلکہ آپ نے ان دنوں سے فائدہ اٹھانا ہے اور روزانہ 10 رجب تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا کر دے گا۔ اگر آپ کے بچے ذہنی طور پر کمزور ہیں یا پھر وہ بدتمیز ہے، آپ کا کہنا نہیں مانتے، نافرمان ہیں، تو انشاءاللہ ان 10 دنوں کے اندر وہ آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے، آپ کا کہنا ماننا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ نے کسی حاجت کے لیے، کسی مقصد کے لیے اس عمل کو کیا ہے تو میرے اللہ نے چاہا تو ان 10 دنوں کے اندر آپ کو آپ کے اس مقصد میں کامیابی مل جائے گی۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، عمل کو پختہ یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ آپ کو یقینی طور پر فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان 10 دنوں میں یہ مبارک عمل مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔